السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ جی، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کی پریپریشن کے حوالے سے، اور اس میں سیل ٹیکس کی ہم نے آج دیکھنی ہے، اور اس میں سیل ٹیکس کے تمام سیکشنز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یعنی کورس میں جو انہوں نے ایف پی ایس سی نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے کہ سیل ٹیکس کے حوالے سے ان کو کیا چیز چاہیے، وہ تمام آج ایک ہی لیکچر میں ہم مکمل کریں گے۔ لیکچر کو میں زیادہ لیندی نہیں کروں گا، کیونکہ ہم نے بیسیکلی ایف پی ایس سی کے بنیادی کی جو کوسچنس ہیں یا ان کی جو بنیادی ضرورت ہے، اور ہم نے ایگزامز کی تیاری کرنی ہے۔ آپ یا ہم بیٹھ کر یہاں ڈیپلی تیاری کریں، ہم نے کوئی ایکسپرٹ نہیں بننا یہاں پر، اور نہ ہی ہم نے کوئی کنسلٹنٹ بننا ہے۔ تو ایف پی ایس سی کے ایگزام کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہائی لیول کا، ٹاپ کلاس کا یہ ایگزام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں، اور ہم نے ایگزام کی تیاری اسمارٹلی کرنی ہے تاکہ ہم اپنا ایگزام دے سکیں اور اس میں پاس ہو سکیں، اور اس میں ہم اچھے مارکس لے سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بجائے جو ادھر ادھر بھاگتے رہے ہیں، کبھی کسی کے نوٹس پڑھ لیے، کبھی ایم سی کیوز پڑھ لیے، کبھی کیا کر لیے، تو اس طرح ہماری تیاری نہیں ہوگی۔ ہم اگر ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلیں گے تو ہم اس چیز کو کور کر پائیں گے اور ایگزام بھی دے سکیں گے اور اس کے آنسرز بھی کر سکیں گے، ورنہ ہم ایگزام والے دن کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، اور ایسے بھی کوسچن سامنے آ جائیں گے جس میں سے آپ کو لگے گا کہ یہ چاروں ٹھیک ہیں۔ تو چاروں ٹھیک نہیں ہوتے کبھی بھی، اور اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، اس فرق کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو ہم ابھی بسم اللہ کریں گے سیل ٹیکس کے سیکشن 1 سے لے کے آخری سیکشن تک، اور اینڈ میں آپ کو ایک ورڈ کی فائل بھی شیئر کر دوں گا اسی ویڈیو کے ساتھ یوٹیوب پہ، تاکہ جو ہے سو آپ جو ہے تو بعد میں اس کو صرف ایک نظر پھیریں تو آپ کو پتہ چل سکے۔ تو اس حوالے سے جو ہے سو چلتے ہیں ہم اپنے مدعے کی طرف۔ مدعا یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس 10 چیپٹر ہوں گے۔ 10 چیپٹرز کو مختلف ہر چیپٹر میں کہیں پہ ایک سیکشن ہے، کہیں پہ 10 سیکشنز ہیں، کہیں پہ 20 ہیں۔ تو آپ کو وہ دیکھنا ہوگا، آپ نے اس چیپٹر کے حوالے سے، یعنی اپائنٹمنٹس کا چیپٹر ہے تو اس میں سارے سیکشن جو ہوں گے اپائنٹمنٹس کے بعد والے مرحلے یا اپائنٹمنٹس کے حوالے سے جو سیکشنز ہوں گے وہی آپ کو ملیں گے۔ ریٹرن کا ہے تو ریٹرن کے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے آتے ہیں، وہ بیچ میں سمجھاتا بھی جاؤں گا، بتاتا جاؤں گا کہ یہ کیوں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آتے ہیں فرسٹ سیکشن پہ۔ ہمارے پاس جو فرسٹ سیکشن ہے وہ شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ کا ہے۔ شارٹ ٹائٹل کا مطلب ہے کہ اس سے ایکٹ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سیل ٹیکس ایکٹ 1990۔ تو اس کا جو کمنسمنٹ ہوتی ہے وہ 1 جولائی سے ہوتی ہے، اور 1990 سے، یعنی اس کے بعد جو ہے سو ہم آ جاتے ہیں سیکشن 2 پہ جو ڈیفینیشنز کا ہے۔ جو مین ڈیفینیشنز ہیں اس میں بورڈ کی ڈیفینیشن ہے، کمپنی کی ڈیفینیشن ہے، یہ نارمل چیزیں، تو اس کو آپ ایک دفعہ خود بھی دیکھ لیں تو وہ نہیں ہوگا، ڈیفینیشن اتنا بڑا ٹیکنیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بورڈ یعنی بورڈ کا مطلب ہے FBR۔ تو کمپنی کا مطلب ہے کہ جو کمپنی آرڈیننس 1984 یا 2017 کے تحت رجسٹرڈ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمپنی کہتے ہیں۔ کمپنی میں پھر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ بھی کمپنی کہلاتی ہے، اور اگر کسی ایمبیسی یا کونسلیٹ کا کوئی فارن گورنمنٹ کا مشن ہے تو اس کو بھی کمپنی کہتے ہیں ہم۔ تو فرم ہے، ایسوسیشن آف پرسنس ہے، یہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سیکشن 3 ہے اسکوپ آف ٹیکس۔ سیکشن 3 میں اسکوپ آف ٹیکس ہے، جس کا مطلب ہے کہ یعنی اسی سیکشن کے تحت جو سیل ٹیکس لگتا ہے 17% وہ اسی کے تحت لگتا ہے۔ اور 3B جو ہے وہ کلیکشن آف ایکسیس سیل ٹیکس ہے۔ تو کلیکشن آف جو ایکسیس سیل ٹیکس ہے، ایکسیس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کوئی
ٹیکس ایکسیس جو ہو گیا ہے تو اس کی کلیکشن کے متعلق یہ کہہ رہا ہے. تو ایکسیس ٹیکس جو ہوگا اگر وہ کلیکٹ ہوا ہے تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا, وہ گورنمنٹ کو جمع کرائیں گے. یعنی کسی مینوفیکچرر نے یا کسی ایسی کمپنی نے زیادہ ٹیکس لے لیا ہے غلطی سے یا جیسے بھی اینڈ یوزر سے, یعنی ایک کسٹمر ہے وہ لینے گیا پانی کی بوتل, اس پہ ٹیکس لگنا تھا 17% اور جب اینڈ میں حساب کیا تو پتہ چلا کہ اس نے 18% لیا ہوا ہے. تو وہ جو 18% ہے اب کسٹمر کو کہاں ڈھونڈے گا, کیونکہ وہ اینڈ یوزر ہے, اس نے بوتل لی اور پانی پیا اور نکل دیے. تو وہ جو ایکسٹرا 1% لیتا رہا ایک سال تک یا ایک مہینے تک یا جتنا بھی اس نے لیا, تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کرے گا سیکشن 3B کے تحت. تو آگے اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ایکسائز ایکٹ, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جس کو کہتے ہیں. تو اس میں بھی کلیکشن آف ایکسس ٹیکس ہے, اس میں بھی اسکوپ آف ٹیکس ہے سیکشن, جیسے یہاں پہ 3 ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح وہ سیکشن 3 ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن مختلف سیکشنز میں فرق بھی ہے. تو وہ پھر ہمارا چھوٹا کلاس ہوگا, اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ ہم نے اس کو پھر کمپیئر کرنا ہوگا سیل ٹیکس کے, یعنی ایکسائز ڈیوٹی ایکٹ کو ہم نے کمپیئر جب کریں گے نا سیل ٹیکس کے ساتھ تو ہمارا ٹائم کم لگے گا. تو اس لیے سیل ٹیکس کو آپ اچھے سے سمجھیں اور اس ویڈیو کو کوشش کریں 2-3 دفعہ دیکھیں لازمی, اور اسکرین شاٹ لیتے جائیں تاکہ آپ کو آپ کے پاس یہ سیو رہے تصویروں کی فارم میں, اور دوسرا کوشش کریں نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں, ٹھیک ہے. ابھی سیکشن 3 کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے تو آگے جو اسکوپ آف ٹیکس ہوگا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں, اس کا جو سیکشن میں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں, تو اس کے ساتھ ہی وہ لکھ لیجئے گا آپ, ٹھیک ہے. تو اگلا سیکشن 4 ہے زیرو ریٹنگ. تو زیرو ریٹنگ کا مطلب ہے کچھ گڈس اسپیسیفائڈ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اس پہ زیرو ریٹ لگتا ہے, یعنی وہ ٹیکسیبل ہوگا. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ زیرو ریٹنگ جو ہے وہ نان ٹیکسیبل آئٹمس ہیں. نان ٹیکسیبل اور زیرو ریٹنگ میں سینس ایسے لگتا ہے کہ دونوں 0 ہیں لیکن ان میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. نان ٹیکسیبل کا مطلب ہے اس کو ہم کیلکولیشن کے کھاتے میں ہی نہیں رکھتے کیلکولیٹ کرتے وقت, لیکن زیرو ریٹنگ کو کیلکولیشن کے کھاتے میں تو رکھا جاتا ہے, لیکن کیونکہ زیرو ریٹنگ ہوتا ہے تو ان کی جگہ ٹیکس 0 لکھا جاتا ہے. تو سیکشن 4 زیرو ریٹنگ ہے, اور فیڈرل ایکسائز میں جائیں گے زیرو ریٹنگ تو وہ سیکشن 5 ہے. تو لیکن کیونکہ ہم نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا الگ ویڈیو بنانا ہے تو آپ فی الحال جو ہے نا ہم سیل ٹیکس کو ہی دیکھیں گے, لیکن بیچ میں کہیں کمپیریزن بتاتا جاؤں گا کہ فیڈرل ایکسائز کا کون سا ایک سیکشن ہے, ٹھیک ہے. سیکشن 5 ہے چینج ان دا ریٹ آف ٹیکس. زیرو ریٹ کے بعد ہے چینج ان دی ریٹ آف ٹیکس. سیکشن 6 ہے ٹائم اینڈ مینر آف دا پیمنٹ, یعنی گورنمنٹ نے ٹائم بتایا ہوا ہے کہ کب جمع کرائیں گے, کس طریقے سے جمع کرائیں گے, وہ سارا اس سیکشن میں. تو لیکن سوال ہمیں یہ نہیں آئے گا کہ کس طرح جمع کروائیں گے, سوال میں یہ پوچھے گا کہ آپ بتائیں کہ کون سا سیکشن ہے جو ٹائم اینڈ مینر آف دی پیمنٹ جو ہے اس میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے, تو وہ سیکشن 6 ہوگا, ٹھیک ہے. یا پھر یہ پوچھ سکتا ہے کہ بتائیے کہ سیکشن 6 میں نیچے دیے گئے کس آپشن میں کون سا آپشن ٹھیک ہے جو سیکشن 6 میں بتایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یا سیکشن پوچھے گا یا سیکشن کا اندر ڈیٹیل پوچھے گا, ان دونوں میں سے. اس لیے ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کا رٹا لگائیں, یعنی سیکشن 4 میں کیا ہے تو ہم فوراً کہیں کہ زیرو ریٹنگ ہے. تو سیکشن 5 میں کیا ہے ٹائم اینڈ مینر, سیکشن 5 میں چینج ان ریٹ ہے, تو سیکشن 6 میں کیا ہے ٹائم اینڈ مینر. اس چیز کا ہمیں رٹے لگانے پڑیں گے, آپ کو بھی لگانے پڑیں گے, تاکہ سیکشن کا نمبر آتے ہی پتہ چل جائے یہ کس کے متعلق ہے. یا اس کی ڈیٹیل آپ کو کوئی پوچھے کہ اسکوپ آف ٹیکس کیا ہے کس سیکشن میں, تو آپ کے ذہن میں آئے 3. یا کوئی آپ سے پوچھے کہ سیکشن 4 میں کیا ہے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے زیرو ریٹنگ. تو یہ رٹا ہوگا تو ہمارے ذہن میں آئے گا. تو سیکشن 7 ہے ڈٹرمنیشن آف ٹیکس لائبلٹی. 7A لیوی اینڈ کلیکشن آف دا ٹیکس اسپیسیفائڈ گڈس آن دا ویلیو ایڈیشن. سیکشن 7 میں کہہ رہا ہے ڈٹرمنیشن آف ٹیکس لائبلٹی, یعنی
پتہ چلتا ہے کہ ہم ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ ٹیکس لائبلٹی کتنی ہے کسی فرم کی، یعنی اس نے گورنمنٹ کو ٹیکس جمع کتنا کرانا ہے، اس کی ڈٹرمنیشن کو سیکشن 7 میں انہوں نے دیا ہوا ہے، اور 7A میں ہے کلیکشن آف دا ٹیکس آن اسپیسیفائڈ گوڈز ان ویلیو ایڈیشن۔ تو یہ دونوں ملتے جلتے ہیں۔ یہ اس کی کیپٹل A کا مطلب ہے کہ اس کی امینڈمنٹ ہے، یہ بعد میں آیا ہے۔ سیکشن 8 ہے ٹیکس کریڈٹ ناٹ الاؤڈ، یعنی اس سیکشن میں وہ چیز دیا ہوا ہے، اس میں وہ اسپیسیفائڈ گوڈز ہوں گے جن پہ ٹیکس کریڈٹ جو ہے نا انہوں نے الاؤ نہیں کیا گورنمنٹ نے۔ ٹیکس کریڈٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم موبائل پہ کوئی پیکیج کراتے ہیں 4 GB کا 5 GB کا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سوشل میڈیا فری ہے 8 GB تک، اس میں میسیجز فری ہیں، اس میں واٹس ایپ فری ہے، یہ ایک مکمل ایک پیکیج ہوتا ہے۔ تو ٹیکس کریڈٹ جب آپ ایک لمٹ تک، فرض کریں مثال دے رہا ہوں کہ 10 لاکھ تک آپ نے ٹیکس جمع کرایا اس سال، تو گورنمنٹ کہتی ہے 10 لاکھ جنہوں نے جمع کرایا ایک سال میں ان کو آپ جو ہے نا کریڈٹ بیلنس دے دیں، یعنی 50 ہزار ان کو بیلنس میں دے دیں۔ اگلے سال جب وہ جمع کرانے آئیں گے تو وہ کریڈٹ پہلے مائنس ہو جائے گا، باقی جو ان کا ٹیکس ہوگا وہ کیش میں جمع کرائیں گے۔ تو یہ ایک پیکیج کی صورت ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ ٹیکس کریڈٹ جو ہے کن چیزوں پہ یعنی آپ کے پاس بیلنس تو ہے کریڈٹ میں، ٹھیک ہے، ٹیکس کا، لیکن بعض چیزوں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کریڈٹ کو ان چیزوں پہ آپ استعمال نہیں کریں گے، اس کے لیے وہ الگ سے اسپیسیفائڈ کریں گے کہ ان صورتوں میں ان چیزوں پہ، ان گوڈز پہ، ان سروسز پہ آپ ٹیکس کریڈٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اور دیگر پہ نہیں کر سکتے، اور دیگر کے لیے آپ کو کیش جمع کرانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیکس کریڈٹ ناٹ الاؤڈ ہے۔ اور اس کے بعد ہے 8B ایڈجسٹیبل ان پٹ ٹیکس۔ تو یہ 8B تو میرے خیال میں ابھی اومیٹڈ ہو چکا ہے، تو 8B کو آپ دیکھیں ایڈجسٹیبل ان پٹ ٹیکس۔ اور سیکشن 9 ہے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ نوٹ۔ تو ڈیبٹ کریڈٹ نوٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، آپ کسی کا بعض دفعہ آپ کے پاس کریڈٹ ہوتا ہے یا آپ ڈیبٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کوئی نوٹ بھی لکھتے ہیں، ساتھ میں وہاں کچھ اسپیسیفائڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کو ڈیبٹ کریڈٹ نوٹ کہتے ہیں۔ اور 10واں سیکشن ہے ریفنڈ آف دی ان پٹ ٹیکس ڈیوٹی۔ آگے چلتے ہیں، ان پٹ سیکشن 10 ہے ریفنڈ آف دی ان پٹ ٹیکس ابلک ڈیوٹی، ٹھیک ہے نا، یا ریفنڈ یعنی آپ کو کوئی چیز ہے وہ ریفنڈ کرانی ہے، آپ نے زیادہ ٹیکس دے دیا، آپ نے کلیم کیا کہ ہمارے ریفنڈز ہیں یہ واپس کریں، ہم نے زیادہ کرا دیا ہے، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ شروع میں تو ٹیکس لیا جاتا ہے لیکن گورنمنٹ کہتی ہے بعد میں آپ یہ ریفنڈ کرا لیجئے گا، یہ سہولت ہے آپ کے لیے۔ تو یہ ریفنڈز جو ہیں وہ 10 میں آتے ہیں سیکشن میں، اور ایکسائز ڈیوٹی میں جائیں گے تو وہ 44 میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک سیکشن 11واں یہ ریکوری کے متعلق ہے۔ ریکوری میں اس میں تو ہم نے شارٹ دیا ہوا ہے، سیکشن 11 ریکوریز۔ تو اس کے بعد اس کی ہے امینڈمنٹ ہے، یا 11A ہے، 11B ہے، 11C ہے۔ تو 11A شارٹ پیڈ اماؤنٹس ریکوریبل ود آؤٹ نوٹس، یعنی ود نوٹس کے بغیر جو ہے نا آپ ریکوری کر سکتے ہیں، اس کو نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور B میں جو ہے سو اسسمنٹ گیون افیکٹ ٹو آرڈر، وہ آرڈر کے متعلق ہے۔ C میں جو ہے پاور ٹو موڈیفائی دی آرڈرس، وہ جو آرڈرس کی ہے اس کو پاورز بھی دے رہے ہیں ریلیونٹ آفیسر کو کہ آپ اس اپنے آرڈرس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سیل ٹیکس میں ریکوری کا سیکشن ہے وہ 11، لیکن ایکسائز میں 14 ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ ایکسائز کو ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں دوبارہ سے کلیئر بھی ہو جائیں گی، لیکن بیچ میں سے میں آپ کو ایکسائز کو بھی ساتھ کہیں ٹچ کرتا جاؤں گا۔ تو سیکشن 11 ہے، اور 12واں اومیٹڈ ہے، 12 کے بعد 13واں ہے، یہ ہے ایگزمپشنز کے حوالے سے، یعنی کون سی چیزیں ایگزمپٹیڈ ہیں، ایگزمپشنز ہیں، ان پہ وہ سیکشن 13 میں ہے، اور اس کا جو شیڈول بنتا ہے وہ 4 بنتا ہے، ٹھیک ہے، 6 بنتا ہے، سوری، اس کا سیکشن 6 بنتا ہے۔
اور ایکسائز میں اس کا سیکشن 16 بنتا ہے، یعنی ایگزمپشن کا سیکشن جو ہے وہ سیل ٹیکس میں 13 ہے لیکن ایکسائز میں 16 ہے۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے سیکشن 14 رجسٹریشن کا۔ یہ دیکھیں اس میں رجسٹریشن ہوتی ہے، رجسٹرڈ پرسن کیسے بنتے ہیں وہ اس سیکشن میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں سیل ٹیکس، انکم ٹیکس وغیرہ، ایکسائز ڈیوٹی، یہ سیم سارے اسی سیکشن کے تحت جو ہے سو رجسٹر بنتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ڈی رجسٹریشن ہے، سیکشن 21 ہے، ڈی رجسٹریشن بلیک لسٹنگ اینڈ سسپیشن آف دا رجسٹریشن پرسن، یعنی آپ سے اگر سوال آ جائے کہ ڈی رجسٹریشن کس سیکشن کے تحت کرتے ہیں تو آپ فوراً 21 کو، آپ سیکشن 21 کو ٹک کیجیے گا، یا پھر آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ انڈر واٹ سیکشن دی ایف بی آر کین بلیک لسٹ دی رجسٹرڈ پرسن، تو اس کو بھی آپ سیکشن 21 کے تحت کریں گے بلیک لسٹ، سسپینشن بھی بلیک 21 کے تحت کریں گے، ٹھیک ہے نا، سسپینشن آف دا رجسٹریشن، یعنی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں ان کی سسپینشن ہو جاتی ہے، بلیک لسٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو صحیح فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ وائلیشن آف دی رولز کر رہے ہوتے ہیں ایف بی آر کے، ٹھیک ہے، تو ان کی ڈی رجسٹریشن ہوتی ہے 21۔ تو 21 کے پاس 21 کے بعد 21A بھی ہے جس میں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ہے، ATL جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں کہ 21A جو ہے وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے متعلق ہے۔ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ آپ ڈیفینیشنز میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہوتے ہیں، یعنی ایسے ایکٹیو ٹیکس پیئرز جو ایکٹیو ہوں، رجسٹرڈ ہوں اور انہوں نے کنزیکیٹو 2 سال تک ریٹرن فائل کرنے میں فیل نہ ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کو بلیک لسٹ نہ کیا گیا ہو تو وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کہلاتے ہیں، یعنی وہ ایکٹیو رہتے ہیں اس ایف بی آر کے سسٹم میں، ان کا اسٹیٹس ایکٹیو آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکشن 22 ہے، یہ اگلا چیپٹر ہے، اس کو چیپٹر 4 کہتے ہیں، اور یہ ریکارڈز کے متعلق ہے، یعنی مینٹیننس آف ریکارڈز ہوگا اس میں۔ اور ایکسائز میں جائیں گے تو وہ سیکشن 17 ہے، اور وہ بھی کیا کرتے ہیں، 17 کے تحت ریکارڈ کو مینٹین کرتے ہیں۔ 23 ہے ٹیکس انوائسز۔ ٹیکس انوائسز کیا ہوتی ہیں، آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کو ایک انوائس ملتی ہے، اس میں انوائس نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ رجسٹرڈ پرسن ایشو کرتے ہیں، اور اس کی سزا بھی اگر نہ ایشو کریں تو، یعنی ٹیکس چوری اسی ٹیکس انوائسز کے ذریعے ہی کی ہوتی ہے، یعنی یہیں سے کوشش کی جاتی ہے کہ فیک ٹیکس انوائسز دی جائیں تاکہ ریکارڈ میں کم سے کم جو انہیں چیزیں ہم شو کر سکیں۔ فیک ہوگا تو ظاہر ہے وہ فیک ہے، اصل دینی پڑے گی تو اس کا ایک نمبر ہوگا، اس پہ اس کو ٹیکس ٹریس آؤٹ کرنا ایزی ہوتا ہے۔ تو سیکشن 23 ہے ٹیکس انوائسز، اور ایکسائز میں سیکشن 18 ہے، اور اس کے بعد ہے ریٹینشن آف دا ریکارڈ یا ڈاکومنٹس فار دا 6 ایئرس سیکشن، یعنی آپ پہلے ریکارڈ مینٹین کریں گے، اس کے بعد اس کو 6 سال تک ریٹین بھی رکھیں گے تاکہ 6 سال تک کبھی بھی کوئی بھی بندہ آ کر آپ کا ایگزامن کر سکے یا آپ کا آڈٹ کر سکے۔ 6 سال کے بعد گزرنے کے بعد آپ اس کو بے شک ڈسپوز آف کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کم سے کم 6 سال تک آپ اس کو ریٹین کریں گے۔ سیکشن 26 سے ویسے ریٹینشن کے بعد جو ہے 25 بھی ہے سیکشن ایکسیس ٹو ریکارڈ، یعنی آپ نے ریکارڈ 6 سال تک رکھا تو ہے لیکن اس کا ایکسیس بھی آپ نے دینا ہے۔ پھر اس میں سے اگر اس کو سیمپلس چاہیے، ریکارڈ میں سے کوئی چیز چاہیے یا کوئی گڈس اٹھانا چاہتا ہے تو 25A کے تحت پھر آپ اس کو اٹھانے دیں گے۔ پھر ٹرانزیکشن بٹوین دا ایسوسیٹس ہے، وہ 25AA کے تحت ہے، یعنی ٹیکس انوائسز سیکشن 23 ہے، ریٹینشن آف ریکارڈ فار 6 ایئرس سیکشن 24 ہے، اور ایکسیس ٹو ریکارڈ 25 ہے، اور ڈرائنگ آف سیمپل سیکشن 25A ہے، اور ٹرانزیکشن بٹوین دا ایسوسیٹس سیکشن 25AA ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی اس کو سیو رکھنا ہے، لکھنا ہے اپنے پاس، اس میں سلائیڈ میں نہیں دیا ہوا 25 اور 25A اور 25AA، تو آپ نے، لیکن کیونکہ میں نے وربلی بتایا تو آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد اگلا سیکشن ہے ریٹرنز کا۔ ریٹرنز جو ہوتی ہے وہ سیکشن 26 کے تحت ہوتی ہے، ایکسائز میں سیکشن 4 کے تحت ہوتی ہے لیکن یہاں پہ 26 کے تحت ہوتی ہے۔
پھر ریٹرنس جب جمع کراتے ہیں تو اگر نہیں کرا سکتے اس کی ایکسٹینشن آف ٹائم بھی ہوتا ہے، تو وہ 25AB کے تحت ہوتا ہے۔ ٹرانزیکشن بٹوین آ گئے، لیکن سوری میری سلیڈس جو نا آگے پیچھے ہو گئی ہیں، یہ دیکھ لیں، ڈرائنگ آف سیمپلس، ٹرانزیکشن بٹوین دی ایسوسیٹس یہ یہاں پر اویلیبل ہے۔ تو یہ کیونکہ آگے پیچھے ہوئی ہیں تو تھوڑا سا مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے ویڈیو بناتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ بہرحال سیکشن 26 ہم پڑھ رہے تھے، فائلنگ آف ریٹرن، اس کے بعد اسپیشل ریٹرن ہے 27، لیکن اسپیشل ریٹرن اور فائلنگ آف ریٹرن کے درمیان ایک امینڈمنٹ آئی تھی جس کو 26AB کہتے ہیں، جس میں ایکسٹینشن آف ٹائم بھی کہتے ہیں، یعنی ریٹرن کا ٹائم ایکسٹینڈ کرنے کا جو سیکشن ہے، کس سیکشن کے تحت ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، وہ 26AB کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 28 سیکشن ہے فائنل ریٹرن۔ فائنل ریٹرن جو ہے وہ فرمز کرتی ہیں جو بلیک لسٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یا جنہوں نے اپنا سسٹم جو ہے سارا وہ لپیٹنا ہوتا ہے، وہاں یہاں سے ختم کر رہے ہوتے ہیں، بزنس سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس کی جو ڈیزالوشن ہوتی ہے فرم کی یا کمپنی کی، اس ڈیزالوشن سے پہلے انہوں نے فائنل ریٹرن جمع کرانی ہے، وہ مینڈیٹری ہوتی ہے۔ تو ڈیزالوشن کا آرڈر تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ فائنل ریٹرن جمع کرا کے شو نہیں کرتے SCCP کو یا جہاں سے بھی وہ رجسٹرڈ ہیں۔ تو یہ مینڈیٹری ڈاکومنٹ ہوتا ہے ان کے لیے، تو سیکشن 28 کے تحت وہ فائنل ریٹرن اپنا جمع کراتے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن 29 ہے ریٹرن ڈیمڈ ٹو ہیو بین میڈ۔ سیکشن 29 کے تحت یہ یعنی کون سی ریٹرن ہو چکی، سکسیسفلی جمع ہو چکی، سکسیسفلی سبمٹ ہو چکی، ایکسیپٹ ہو چکی، وہ سیکشن 29 میں بتایا گیا ہے۔ اگلا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے سیکشن 30 سے، جس کو ہم اپوائنٹمنٹس کہتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹس کا سیکشن 30 ہے اور ایکسائز میں اس کا سیکشن 29 ہے۔ تو اپوائنٹمنٹس آف دی اتھارٹی سیکشن 30A میں کیا لکھا ہے؟ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس، 30B ڈائریکٹر جنرل انٹرنل آڈٹ، 30C ڈائریکٹر جنرل آف دا ٹریننگ اینڈ ریسرچ، 30D ڈائریکٹر جنرل آف دی ویلیویشن، 30DD ڈائریکٹوریٹ آف دی پوسٹ کلیئرنس آڈٹ، 30E پاورس اینڈ فنکشن آف دا ڈائریکٹوریٹ۔ 30E جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، پاورس آف دی ڈائریکٹوریٹ، ٹھیک ہے۔ 31 ہے صرف پاورس یعنی سمپل پاورس، اس میں ڈائریکٹوریٹ وغیرہ یا کوئی اسپیسیفائڈ پرسن نہیں ہے، اسپیسیفائڈ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، صرف 31 میں کیا ہے؟ سمپل پاورس ہے۔ تو 32 میں ڈیلیگیشن آف پاورس ہے۔ اس کے بعد آڈٹ بائی اسپیشل آڈٹ پینل ہے، یہ 32A ہے، ٹھیک ہے نا۔ ڈیلیگیشن آف پاورس کیا تھا؟ 32۔ 31 سمپل پاورس ہے، 32 ہے ڈیلیگیشن آف پاورس، اور 32A ہے اسپیشل آڈٹ بائی دا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف دا کاسٹ اکاؤنٹنٹ CTC، جو بھی ہوگا پینل، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ پینل کہیں تو زیادہ بہتر ہے، اسپیشل آڈٹ بائی دا پینل۔ پینل وہ ہوگا جو پینل ترتیب دیا گیا ہوگا FBR بورڈ کے ذریعے یا چیئرمین کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 32A میں ہے، اور اسپیشل آڈٹ جو ہے ایکسائز میں وہ 46 کے تحت ہوتا ہے۔ تو یہ آپ لکھتے جائیے۔ 33 پینلٹیز کا چیپٹر ہے، چیپٹر 7واں 33 پینلٹیز ہے۔ 33A کے تحت جو ہے سو پروسیڈنگز اگینسٹ دی اتھارٹیز ہوتا ہے، وہ اس میں نہیں ہے، یا آگے ہوگا میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 33 جو ہے سو وہ پینلٹیز آفینسز اینڈ پینلٹیز کے متعلق ہے، اور 33A جو ہے پروسیڈنگ اگینسٹ دی اتھارٹیز اینڈ دی پرسن سے، اور 34 جو ہے وہ ڈیفالٹ سر چارج ہے۔ یہ سالانہ 12% کے حساب سے ڈیفالٹ چارج ہوتا ہے، یا منتھلی 2% کے حساب سے ہوتا ہے ڈیفالٹ سر چارج، اور ایکسائز میں اس کا سیکشن 8 ہے۔ اور 34A ایگزمپشن فرام دا پینلٹی ہے۔ 34 صرف ڈیفالٹ سر چارج کے متعلق تھا، اور 34A جو ہے نا ایگزمپشن فرام دی پینلٹی اینڈ سر چارج ہے۔ اس کے بعد آ جائے 37، یہ پاور ٹو سمن ہے، پاور ٹو سمن پرسنس ٹو گیو ایویڈنس اینڈ پروڈیوس ڈاکومنٹس ان انکوائریز انڈر دا ایکٹ۔ اس کے بعد 37A ہے پاور ٹو اریسٹ اینڈ پروسیکیوٹ، 37B ہے پروسیجر آفٹر اریسٹ، یعنی پہلے آپ اریسٹ کریں گے 37A کے تحت،
پھر پروسیجر آفٹر اریسٹ کریں گے، اس لیے وہ 37B پہ ہے. پھر اور 37C جو ہے وہ کہتا ہے اپوائنٹمنٹ آف اسپیشل جج، یعنی آپ اریسٹ ہو گئے، اریسٹ کے بعد کا پروسیجر ہو گیا، اب اسپیشل جج کی باری ہے. اسپیشل جج صاحب آئیں گے، پھر وہ کنگنیزنس لیں گے. کنگنیزنس بائی دا اسپیشل جج وہ 37D کے تحت ہوتا ہے. کنگنیزنس کا مطلب ہے آپ پہ فرد جرم عائد ہوگی. اس کے بعد ہے پاور آف اسپیشل جج، جیسے اوپر تھا پاور آف ڈائریکٹوریٹ وہ 30E تھا، تو اس سے نیچے آئے ہیں تو وہ پاور آف اسپیشل جج ہے 37E. وہ 30E تھا، یہ 37E. یعنی جہاں پاور کی بات آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس سیکشن میں E ہو سکتا ہے ہو، ٹھیک ہے نا، مے بی، کیونکہ 2E تو آ چکے ہیں. اس کے بعد ہے ٹرانسفر آف کیسز ہے. تو یہ ٹرانسفر آف کیسز جو ہوتے ہیں یہ 37G کے تحت ہوتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے ٹرانسفر کیس، اور ہائی کورٹ بھی کر سکتی ہے. تو ایکسیس ٹو اسٹاک اور پریمیزز یہ 38 ہے سیکشن. اور 37I جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ اپیل ٹو ہائی کورٹ ہے. ایک ہوتا ہے ریفرنس ٹو ہائی کورٹ، وہ ہم آگے پڑھیں گے، اور اپیل ٹو ہائی کورٹ جو ہے وہ 37I کے تحت ہوتی ہے. تو ریفرنس ٹو ہائی کورٹ کا الگ سیکشن ہے، اور اپیل ٹو ہائی کورٹ کا الگ سیکشن ہے. آپ یہ ذہن میں رکھ لینا. اور یہ دونوں کا الگ الگ سیکشن ہے، دونوں میں فرق ہے، ریفرنس میں بھی اپیل میں بھی، ٹھیک ہے. اگلے سیکشن میں جاتے ہیں 38 اتھورائزڈ آفیسر ٹو ہیو ایکسیس ٹو پریمیزز اسٹاک اکاؤنٹس ریکارڈس. پہلے ہم نے ایک پڑھا تھا ایکسیس ٹو سیمپل، یعنی سیمپل وغیرہ لے رہا تھا، اس کا سیکشن الگ ہے. یہ ایکسیس ٹو اسٹاک ہے، یہ سیکشن، اس کو 38 کہتے ہیں. اور 38A ہے پاور ٹو کال فار انفارمیشن. 38B ہے آبلیگیشن ٹو پرووائڈ انفارمیشن آبلیگ ڈاکیومنٹس، یعنی ان کے پاس تو پاور ہے کہ وہ ہم سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، لیکن 38B میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم پر پھر فرض ہے کہ ہم ان سے تعاون کریں، اور FBR کے نمائندے کو ہم انفارمیشن دیں، ڈاکیومنٹس دیں جو وہ چاہتے ہیں. اس کے بعد سیکشن 40 ہے، یہ سرچ اینڈ وارنٹس کے متعلق ہے. اور یہ جو سرچ اینڈ وارنٹس ہوتے ہیں یہ سارے CRPC کے تحت ہوتے ہیں، یعنی کرمنل کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت ہوتے ہیں. اور 40B ہے پوسٹنگ آف انلینڈ ریونیو آفیسر. اور 40C ہے مانیٹرنگ اینڈ ٹریکنگ الیکٹرانک اور ادر مینس، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا 40C. تو سیکشن 45 اور 45B ہو گیا. 45 پاور آف بورڈ اینڈ کمشنر ٹو کال فار دی ریکارڈس. 45B اپیلز. 46 ہے اپیل ٹو اپیلنٹ ٹرائبونل، یعنی آپ ایک تو اپیل کرتے ہیں نا، اپیل ٹو کمشنر کرتے ہیں تو وہ 45B کے تحت کریں گے، اور ایکسائز میں 33 کے تحت کریں گے. تو کمشنر کے بعد بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں. اپیل ٹو اپیلنٹ ٹرائبونل ہوتی ہے وہ 46 کے تحت ہوگی، اور اگر آپ ایکسائز میں ہیں تو 34 کے تحت ہوگی. اور ریفرنس ٹو ہائی کورٹ، وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے اپیل ٹو ہائی کورٹ کی، اب آیا گیا ریفرنس ٹو ہائی کورٹ. یہ 47 کے تحت ہوتی ہے ریفرنس ٹو ہائی کورٹ، اور اگر آپ ایکسائز میں ہیں تو پھر 34A کے تحت ہوگی. اور 47A الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، یہ بھی ایک اس کا بھی کورٹ کے برابر کا اسٹیٹس ہوتا ہے. یہ ہائی کورٹ اپوائنٹ کرتی ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، یعنی ایک ایکسٹرا جوڈیشل آپ کا ڈیسیشن ہوتا ہے، آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ زبردستی نہیں کیا جاتا. تو اس کو ADR کہتے ہیں، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن 47A کے تحت. اور اگر آپ ایکسائز میں ہیں تو 38 کے تحت. اس کے بعد چیپٹر شروع ہو جاتا ہے ریکوری آف دی ایریئرس. اس میں ایک ہی سیکشن ہے 48 کا، اور ایکسائز میں اس کا سیکشن ہے 14. تو سوری، یہ پھر ریکوری آف ایریئرس سے، ایریئرس کا مطلب ہے کہ بقایا جات. سیکشن 49 ہے سیلز آف دی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی. سیلز آف ٹیکسیبل ایکٹیویٹی اور ٹرانسفر آف اونرشپ. 49A لیکوڈیٹرز.
49 یہ مسلینیس کا چیپٹر ہے، چیپٹر 10 ہے، اس کو مسلینیس کہتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں آئیں گی، مکس آئیں گی، تو یہ چیپٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے کوسچنس لازمی آئیں گے، میرے حساب سے کم 5 سے 10 کوسچن لازمی آئیں گے۔ تو لیکوڈیٹرز 49A کے تحت ہے پاور ٹو میک رولز، سیکشن 450، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ ایکسائز میں ہیں تو جو رولز، پاور ٹو میک رولز FBR رولز بناتی ہے وہ 50 کے تحت بناتی ہے سیل ٹیکس میں، اور 40 کے تحت بناتی ہے ایکسائز میں۔ تو 50A ہے کمپیوٹرائز سسٹم، پاورز رولز بنانے کے پاورز ملے 50، پھر 50A میں کمپیوٹرائز سسٹم کی انگیجمنٹ ہوئی۔ 50B الیکٹرانک اسکروٹنی اینڈ انٹیمیٹیشن، 50B ہے اس کو۔ 51 ہے بار آف دا سوٹس پروسیکیوشن اینڈ ادر لیگل پروسیڈنگس، یعنی کیا کیا بارز ہوتی ہیں لیگل پروسیڈنگس کی، ان کی لمیٹیشنس کیا ہوتی ہیں، وہ 51 کے تحت ہے، آپ وہاں دیکھیں گے۔ 52 ہے اپیئرنس بائی دا اتھورائزڈ ریپریزنٹیٹیو، 52A ہے ای انٹرمیڈیریز ٹو بی اپوائنٹیڈ۔ 53 ہے اسٹیٹ آف دی ڈیسیزڈ پرسن۔ 54 اسٹیٹ ان بینکرپسی۔ 55 ریموول آف دا ڈیفیکلٹیز۔ 56 سروسز آف دی آرڈرس ڈیسیشنز ETC۔ یہ صرف شارٹ میں نے اس لیے کیے ہیں نا کیونکہ سوال اسی میں سے آئے گا، یعنی آپ سے پوچھیں گے ریکٹیفیکیشن آف دا مسٹیک کس سیکشن تک کے تحت ہم کر سکتے ہیں، تو آپ بتائیں گے 57۔ آپ نے اس کا رٹا لگانا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، A+B یا 2+2 کا یہاں پہ فارمولہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف رٹا لگانا ہے، یہ صرف رٹے لگانے والی چیز ہے، کس سیکشن میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے کس سیکشن میں، یہ چیز جو ہے نا آپ سے 2 سوال ہوں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ کس سیکشن میں یا اس سیکشن میں کیا چیز ہے، یہ 2 آپ سے پوچھے جائیں گے، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ 58 سیکشن ہے لائبلٹی آف پیمنٹ آف ٹیکس ان دا کیس آف پرائیویٹ کمپنیز اور بزنس انٹرپرائزز۔ 58A ہے ریپریزنٹیٹیو۔ 58B ہے لائبلٹی اینڈ ابلیگیشن آف دا ریپریزنٹیٹیوز۔ 59 ہے ٹیکس پیڈ آن اسٹاکس ریکوائرڈ بیفور رجسٹریشن۔ 60 ہے پاور ٹو ڈیلیور سرٹین گڈس وداؤٹ پیمنٹ آف دا ٹیکس۔ 61 ہے پیمنٹ آف ٹیکس ان سرٹین کیسز۔ 61A ہے پیمنٹ آف ٹیکس ٹو پرسنز رجسٹرڈ ان دا آزاد اینڈ جموں اینڈ کشمیر۔ 62 ہے ڈرا بیک الاؤیبل آن ری ایکسپورٹ۔ 63 ہے ڈرا بیک آن گوڈس ٹیکن انٹو یوز بٹوین امپورٹیشن اینڈ ری ایکسپورٹیشن۔ 64 ہے پاور ٹو ڈکلیئر واٹ گڈس آر آئیڈینٹیفائیبل اینڈ پروہیبٹ ڈرا بیک ان کیس آف اسپیسیفائڈ فارن ٹیریٹری۔ 65 ہے exemption of tax not levied or short levied as a result of the general practice۔ 66 imported a refund to be claimed within 1 year۔ 67 a delayed refund۔ 68 a liability of tax registered person for the acts of his agent۔ 69 issuance of duplicate of sale tax documents۔ 78 computation of limitation period۔ 71 a special procedure۔ 72 a officers of sale tax to follow board's orders۔ 73 certain transaction not admissible۔ 74 یہ امپورٹنٹ ہے کنٹونیشن آف دا ٹائم پیریڈ ان کیس آف ٹائم بارڈ، اور یہ ایکسائز میں 43 ہے۔ 75 اپلیکیشن آف پروویژنس آف دا ایکٹ، اور ادھر آپ نے لازمی اس چیز کو دیکھ لینا ہے کہ یہ جو اومیٹیڈ ہے نا سیکشنز وہ یہ ہیں 12 13 تو اومیٹیڈ نہیں ہے، خیر 13 ایگزمپشنس ہیں، یہ اومیٹیڈ نہیں ہے، تو یہ میرے خیال میں اس میں مجھے بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ پہلے ہی 12 کے بعد 13 جو ہے یہ 13 تو اومیٹیڈ ہے بھی نہیں، تو اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، یہ کوئی 34-35 منٹ ہوئے ہیں مجھے لگ رہا ہے اس ویڈیو کو، اور 35 منٹ میں ہم نے اپنا پورا سیل ٹیکس کور کیا ہے۔ آپ اس کو 3 سے 4 دفعہ لازمی سنیں، زیادہ دفعہ بھی سنیں، جتنا سنیں گے آپ کو فائدہ ہوگا،
اسی میں سے MCQs آئیں گے، اس سے باہر نہیں آئیں گے، اور ان سیکشنز کا رٹا لگانا ہے کہ 46 پہ کیا ہے، 49 پہ کیا ہے، اپیل کس سیکشن کے تحت ہوتی ہے، اپیل ٹو ہائی کورٹ کس سیکشن کے تحت ہوتی ہے، ریفرنس ٹو ہائی کورٹ کس سیکشن کے تحت ہوتی ہے تو ان چیزوں کا آپ نے رٹا لگانا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں میں ایکسرسائز کو اسی طرح کور کروں گا، شارٹ نوٹس میں، شارٹ اس میں، اور نٹ شیل میں، یعنی آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے بک کھولنے کی، ورڈ بائی ورڈ پڑھنے کی، سیدھی سیدھی بات ہے، آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، کاپی ساتھ رکھیں، جو میں بولتا جا رہا ہوں اس کو لکھتے جائیں، ٹھیک ہے، اور اس ویڈیو کو بار بار سنیں۔ انشاءاللہ FPSC آپ کی جو ہے سکسیز وہ گارنٹیڈ ہے۔ آپ اب ٹائم ضائع نہ کریں، اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے فارورڈ کریں، جو آپ کے دوست یار وغیرہ دے رہے ہیں یہی ایگزام، ان کو بھی آپ دیں، ان کا بھی بھلا کریں۔ باقی نصیب کی بات ہے، جس کو جاندانا پانی لکھا ہے وہ وہاں جائے گا، تو آپ انفارمیشن کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، آگے بڑھائیں۔ تو یہ ایگزام میں بھی دے رہا ہوں اور میں آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ یار میری جگہ کوئی اور ہو جائے گا، تو مجھے خوشی ہوگی اگر میری جگہ کوئی اور ہوگا، ٹھیک ہے سر۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایکسرسائز کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔